سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جی پرنو صاحب، کیا حال چال ہے؟ نمستے جی آداب، کیا حال چال ہے؟ بس بڑھیا، آپ کا حال چال کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، اور سنائیے کیسے تشریف آوری؟ بس ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی یہ قرآن چیپٹر نمبر 38 ورس 75، اس میں جو ہے اللہ جو ہے ابلیس پہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ ایڈم کا سجدہ نہیں کیا، اور کیونکہ اس نے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کا کیا لاجک ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اگر کسی چیز کو بنایا تو اس کی پوجا کرنے کا کیا لاجک ہے؟ ایک تو یہ کہ یہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مطلب یہ ہے کہ اس کو اسپیشل اس کے اندر جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس رکھے ہیں جو عام دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، یعنی جو اسپیشل جس انداز سے انسان کو بنایا گیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا، وہ اسپیشلٹی اور وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرنے کا حکم کہاں دیا گیا اس آیت میں؟ یہ تو کہیں نہیں ہے۔ ہاں، سجدہ کرنا عبادت ایک ہی ہوتا ہے نا، نہیں، سجدہ کرنے کہا گیا؟ سجدہ کرنا پرانی شریعتوں میں، ہماری شریعت میں نہیں، پرانی شریعت میں سجدہ کرنا کسی احترام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور آپ بھی یہی مانتے ہو، آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ جب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ عبادت کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کے یہاں تو جھکنا ہی ریسپیکٹ کے لیے، تو آپ کو تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے سمجھنے میں۔ ہاں وہی تب، لیکن آپ نہیں مانتے نا۔ میں اپنی بات کنوینس کرنے کے لیے یہ بات آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ جب میں اپنی بات کہتا ہوتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہ والی بات میں لے کے آیا ہوں۔ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں میں سن پا رہا ہوں۔ اچھا، ہاں سن پا رہا ہوں۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن کا کچھ مسئلہ ہوا تھا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سجدہ جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے اس کو اس شریعت کے اندر فوربیڈن کر دیا گیا کہ تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے، رسپیکٹ کے لیے بھی کسی کے سامنے پروسٹریٹ نہیں کرنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا گیا، وہ تعظیم کے لیے کیا گیا، چونکہ جن لوگوں کو حکم دیا گیا وہ سارے جانتے تھے کہ آدم کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، چونکہ اللہ خود حکم دے رہا ہے۔ بھائی اگر اللہ حکم نہ دیتا اور خود ہی لوگ حضرت آدم کو کر لیتے تو لوگ یہ سوال کرتے کہ شاید ان لوگوں کو یعنی فرشتوں کو یہ کنفیوژن ہو گیا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، آدم کی کرنی ہے کہ اللہ کی کرنی ہے۔ لیکن جب اللہ خود ہی حکم دے رہا ہے کہ نہیں آدم کو سجدہ کرو، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے فالو اللہ ہی کو کیا، آدم کو نہیں کیا۔ فالو کر رہے ہیں، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اچھا تو سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے تو مسلم مطلب اللہ کے علاوہ اور دوسرے کی بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سجدہ کرنا اس شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدے کو عبادت ہی مانا گیا ہے اس شریعت میں، لیکن پہلی شریعت میں سجدوں کے درمیان فرق رکھا گیا۔ اگر تعظیم اور رسپیکٹ کی نیت سے ہے تو وہ سجدہ ہے، اور اگر رسپیکٹ کی نیت سے نہیں ہے تو وہ عبادت ہے۔ اچھا تو اور کیا ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے خود ہاتھوں سے بنایا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، جہاں ہاتھ کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ انسان کا ذکر اس لیے کیا چونکہ انسان اسپیشل ہے، انسان تو سینٹر اسٹیج ہے نا، انسان سے بڑھ کر کیا چیز ہے اس کائنات میں؟ اوکے، باقی سب کن سے بنا ہے، یہ کیول انسان بھی بھائی کن اور فیکون سے ہی بنائے، لیکن میں نے بتایا آپ اس کو بنیادی طور پر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بہت موٹی سی بات کی، اتنے راکٹ سائنس نہیں ہے۔ انسان سینٹر اسٹیج ہے، انسان کو اسپیشل مقام دیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص کیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ورنہ ہر چیز کن فیکون سے ہی بنی ہے۔ اوکے چلیے ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو۔ اچھا جی، اسٹیج خالی کرتے جائیں۔ شمشاد علی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے۔ مفتی صاحب میرا بہت چھوٹا سا سوال تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جیسے ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو یہاں پر یہ جو موسیقی وغیرہ بجتی ہے زور زور سے، گانے وغیرہ، کچھ شرکیہ گانے بھی بجتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارا دھیان نہیں ہوتا اس کی طرف، ہماری زبان سے بھی وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو میں بس وہی پوچھنا چاہ رہا تھا، جب یاد آ جاتا ہے مجھے تو میں استغفر اللہ تو پڑھ لیتا ہوں،
کہ یار یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, دھیان نہیں ہے لیکن ادا ہو گئے. تو میں بس وہی جاننا چاہ رہا تھا کیا اس پہ کوئی شرعی گرفت ہے یا میں شرک تو نہیں کر رہا ہے؟ بھول چوک تو شریعت کے نزدیک معاف ہے. ایک آدمی اگر بھول میں غلطی سے کوئی اس طرح کی بات کہہ دے اور بعد میں اس کا دھیان ادھر جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے کہ کوئی مطلب کچھ چیز کھانے کی لا کے دیتا ہے تو میرے کو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ ہے یا غیر اللہ کے نام پہ اس کو پوجا گیا چڑھاوا ہے, ہے. تو میں وہ ہاں کیا ہوا ہے تو میں لے تو لیتا ہوں لیکن میں کھاتا نہیں ہوں, وہ کسی اور بھائی کو دے دیتا ہوں بس دل رکھنے کے لیے. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. اور میرے کو کیلا دیا, کیلا بھی پوجا میں استعمال کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو ایک فروٹ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ کا اسٹرانگر اسمپشن یعنی ظن غالب, آپ کو زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ یہ چڑھاوے کا کھانا ہے تو آپ مت کھائیں. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ نے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں. جی بس اتنا ہی سے سوال تھا, اور باقی ماشاء اللہ آپ کی جو عامر بھائی سے اور آپ کی جو علمی بحث تھی بہت خوبصورت تھی. بہت بہت شکریہ. جی برن او پی صاحب دوبارہ لے لیتا ہوں آپ کو, ورنہ پھر اسٹیج آپ خالی کر دیں اگر آپ کا مائک نہیں چل رہا ہے. جی بولیں بھائی. نہیں آپ کا مائک نہیں چل رہا بھائی, میں آپ کو ریموو کر دیتا ہوں, آپ دوبارہ ٹرائی کریں تاکہ بیک اسٹیج خالی ہو جائے. جی اتحاد صاحب کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بس آپ کی ویسے تو فل رہتا ہے, آج چانس مل گیا ہم کو اندر آنے. اچھا نہیں آپ تو اکثر آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جی بس, اور میرا تو کوئی سوال نہیں ہے, میرے تو جب بھی آپ کو سنتا ہوں تو سوال پوچھنے سے پہلے سالو ہو جاتے ہیں. چلے ماشاءاللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور کچھ نہیں. جی اور عامر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ, ان سے پوچھ لیتے تو وہ ان سے بھی مل جاتے ہیں. عامر بھائی فل فارم پہ چل رہے ہیں آج کل. جی چلے ٹھیک ہے, اوکے شکریہ. بھیا کو محمد علی. جی بھائی محمد علی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کا شو دیکھتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ایک منٹ, جو بھائی جن سے بات ہو چکی ہے وہ اگر بیک اسٹیج خالی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع مل جائے. جی محمد علی صاحب جی فرمائیے. جی مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو ایک سوال رکھیں آگے. مفتی صاحب میرا ایک کوشچن ہے, یہ ریلیٹڈ ٹو سورۃ اخلاص ہے, اور اسپیشلی جو لاسٹ والی آیت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو کسی سے. ہمسر نہیں ہے جی, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اچھا تو مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ نام اس طرح ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل القادر ہو گیا, پاورفل, اور الحکیم ہو گیا, مطلب وائز, یہ تو مطلب جیسے عام انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ میرا کویشچن تھا, مے بی میرے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہے. جی ہاں, وہ غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القادر ہے, قادر نہیں ہے. القادر ہے, دونوں میں فرق ہے نا. جی ایک ہے, دیکھیں ایک لفظ ہے کیا کہتے ہیں, ایک لفظ ہے ایبل, کسی چیز کے لائق ہونا, کسی چیز کے اوپر قدرت رکھنا, اور ایک ہے اومنیپوٹنٹ, دا اومنیپوٹنٹ. دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا وہ ہے کامل, یعنی ایبسولوٹ, کہ کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. جو بھی قدرت کے اندر ہے وہ اس کی قدرت میں ہے. اور ایک چیز ہے, کسی مثلا میں اپنے فون کو اٹھانے پر قادر ہوں, ایک یہ قدرت ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ میں صرف فون کو تو اٹھا سکتا ہوں لیکن میں پہاڑ کو نہیں اٹھا سکتا. تو دونوں کی قدرت میں فرق ہوا نا. تو اسی لیے ہم اللہ کو القادر کہتے ہیں, صرف قادر نہیں ہے. وہ قادر عام انسان بھی ہو سکتا ہے, القادر صرف وہی ہے. اور مفتی صاحب اس سے اگر میں مطلب یہ لوں کہ جو الحکیم ہے, حکیم کا مطلب وائس تو سارے ہی ہو سکتے ہیں, لیکن آل وائس جو ہے وہ صرف اللہ ہے, اسی لیے ہم اس کو الحکیم بولتے ہیں. چلیں شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا اور سوال, میں ویسٹ میں رہتا ہوں تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ گھر مارگیج کے تھرو لیے جاتے ہیں بینک لون کی طرف سے. ہاں پیچھے سے آپ کی جو ہے آواز بھی آ رہی ہے ایمبولینس کی. جی تو بس ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا مارگیج لینا, کیونکہ آپ انٹرسٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کو, وہ سوری بینکس کو, تو وہ کیا اس میں کیا شرعی حیثیت ہے؟
آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں غالباً ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ہیں کہیں؟ جی میں ٹورنٹو میں. ہاں سمجھ گیا میں. یہ جو ایمبولینس کی آواز جب گونجتی ہے نا بلڈنگوں کے درمیان تو پتہ چل جاتا ہے بندہ سٹی سے بات کر رہا ہے. جی اچھا دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا گمبھیر ہے مورگیج والا, اور جو ویسٹ میں ہمارے علماء ہیں ان میں دو گروپس ہیں. ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو مورگیج کو بالکل بھی جائز نہیں کہتا, اور ایک گروپ وہ ہے جو پہلے مورگیج کو, جو پہلا بنیادی ضرورت کے لیے آدمی گھر خریدتا ہے اس کو جائز کہتا ہے. میری جو اپنی ذاتی رائے ہے میں پہلے گروپ کے ساتھ ہوں کہ جو مورگیج کو جائز نہیں کہتا ہے, چونکہ اس ضرورت کو آپ آسانی کے ساتھ ایک رینٹل پراپرٹی میں رہ کر پورا کر سکتے ہیں. تو دیٹس مائی پوزیشن کین بی رانگ. دوسری جو گروپس ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے فتویٰ یا مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو میں وہی بتاؤں گا جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بارک اللہ فیک. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت